بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں ایک سیاسی لڑائی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو کرائسس ہے یہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کچھ دن پہلے تک آزاد کشمیر میں ایک پولیٹیکل کرائسس تھا، پھر مذاکرات ہوئے، پھر وہ کرائسس ختم ہوا تو پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ایک معاملہ شروع ہو گیا، پھر دوحہ میں وہ معاملہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے ختم ہوا۔ تو اب جو نئے چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی صاحب، ان کی اور وفاقی حکومت کی باقاعدہ ایک لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور اب کی دفعہ لڑائی کی وجہ بنی ہے بلٹ پروف گاڑیاں، یعنی بلٹ پروف گاڑیوں پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو اس پہ سہیل آفریدی صاحب کا کیا موقف ہے، ذرا سنیں۔ اگر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب اس سے ملنے کے لیے میں باقی چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں، اگر یہ ٹکراؤ ہے تو میں بار بار کروں گا یہ بات۔ میرے صوبے کی پولیس اور سی ٹی ڈی یہ فرنٹ لائن وارئرز دہشت گردی کے خلاف، لیکن افسوس کی بات یہ ہے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہیں وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں، جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ، اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے، ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے۔ تو یہ واپس کرنے کا فیصلہ جب کیا انہوں نے، تو جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں۔ یہ سہیل بزدار لگایا گیا ہے، دنستہ لگایا گیا ہے کہ ایسا کم عقل بندہ لگایا جائے جس کو قومی مفاد، اس کی بجائے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور اپنے بانی کو خوش کرنے کے لیے بیانات اور اس طرح کے ڈرامے کرے۔ کہا یہ گیا کہ یہ گاڑیاں ناکارہ ہیں، اسی طرح کی گاڑی ہمارے وفاقی وزراء اور سیکورٹی فورسز کے اعلیٰ ترین افسران استعمال کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف آپ لڑنا ہی نہیں چاہتے، آپ کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں، آپ اس جنگ کو اس لیے نہیں لڑ رہے کہ اس سے ریاست بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں جی، طلال چودھری صاحب نے بہت سے الزامات لگائے ہیں، لیکن ان الزامات میں سے 3 الفاظ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کم عقل ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈرامے باز ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ بلیک میلر ہیں۔ کم عقل، ڈرامہ باز، بلیک میلر، تو یہ معاملہ چلے گا کیسے؟ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، شہرام خان ترکئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، حکومت سندھ کے وزیر بلدیات ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سہیل آفریدی صاحب کو اگر آپ کے ساتھی کہیں گے کم عقل، ڈرامے باز، بلیک میلر، تو یہ فیڈریشن اور صوبہ کیسے چلیں گے ساتھ ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، میر صاحب، طلال چودھری صاحب کی جو آپ نے گفتگو سنائی ہے، بنیادی طور پہ انہوں نے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو، چونکہ صوبے میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ایک دفعہ پھر وہاں پہ دہشت گردی کا ہے، اور پاکستان کی آرمڈ فورسز اور ہماری انٹیلیجنس کے ادارے جس طرح وہاں پہ اس بیماری سے اور اس برائی سے لڑ رہے ہیں، وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور بے شمار وہاں پہ شہادتیں دی جا رہی ہیں۔ اور افغانستان کو بار بار میں صرف ایک جملے میں یہ کہہ دوں کہ ریکویسٹ بھی کی گئی اور تنبیہ بھی کی گئی کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، آپ اسے کنٹرول کریں، لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی۔ تو جو انتہائی قدم تھا، ہم وہاں تک گئے، اور جو دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے تھے، ان کی تربیت گاہیں تھیں افغانستان کے اندر، انہیں ہماری آرمڈ فورسز نے نشانہ بنایا اور انہیں تباہ کیا گیا۔ تو یہ وہ سٹیپس تھے جس کی حد تک ہم گئے ہیں بحیثیت ریاست کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور اس کی برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اب اس لڑائی میں جو بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں، اب یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جو بات ہے، میں بڑا حیران ہوں کہ بلٹ پروف گاڑی، میں اس فیلڈ کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، وہ کوئی پیراسیٹامال کی گولی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ کے پی کے پولیس کے سینئر افسران نے چیف منسٹر سے کہا ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ ہمارے کام کی نہیں ہیں، تو چیف منسٹر نے ان کے کہنے پہ ایک سٹینڈ لیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر انہیں کسی گاڑی کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے، ان کا جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہوتے ہیں وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ براہ راست وفاقی گورنمنٹ سے اس میں ہوتے ہیں، ٹرمز میں ہوتے ہیں، اور
وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ڈیفالٹ ہے, کسی جگہ کے اوپر انہیں شک پڑا ہے, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ جناب بلٹ پروف گاڑیوں کے بغیر بھی یہ محفوظ ہیں, تو ہمت کریں خود بھی بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنا چھوڑ دیں. آئیں پھر بہادری کا یہ مظاہرہ نہیں کہہ رہے کہ بلٹ پروف گاڑی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو صحیح بلٹ پروف گاڑیاں نہیں دیں. میر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی گاڑیاں جو کہ وفاقی حکومت استعمال کر رہی ہے, ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ اسلام آباد میں استعمال کر رہے ہیں, پنجاب میں استعمال ہو رہی ہیں, انہی گاڑیوں میں سے گاڑیاں کے پی بھیجی گئی ہیں نا, کوئی کے پی کے لیے اسپیشل ترسیل تو نہیں آئی. اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ وہ گاڑیاں منگوائیں جو گاڑیاں ہمارے پاس اسلام آباد میں یا پنجاب میں استعمال ہو رہی ہیں, موازنہ کریں. اگر کسی جگہ کے اوپر بھی ان کے جو سیفٹی پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ کم ہوئے, we will take that as a responsibility. میں آپ کو کیبنٹ ممبر کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں. شرام ترکی صاحب, یہ پھر سہیل افریدی صاحب کو کیا اعتراض ہے ان گاڑیوں پر؟ دیکھیں, شکریہ حمید میر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ جو زبان طلال چودھری صاحب نے استعمال کی ہے انتہائی نامناسب ہے, اور میں کہوں گھٹیا زبان ہے. آپ فیڈرل منسٹر ہیں, آپ کو الفاظ کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے. ایک بازاری زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے, مناسب نہیں ہے. وہ چیف منسٹر ہیں اور ان کو پولیس نے بریف کیا, پولیس نے ان کو بتایا کہ یہ ہماری کام کی گاڑیاں نہیں ہیں, پرانی گاڑیاں دی گئی ہیں یا جو بھی اس میں مسئلے ہیں. اس حساب سے انہوں نے کہا کہ ہم فرنٹ لائن صوبہ ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں پنجاب کی, اسلام آباد کی اور کے پی کی پوزیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر آپ اس جگہ کو کے پی سے کمپیئر کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ جی یہ کم عقل ہے. تو یہ میں آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شور 200% کہ طلال چودھری سے تو وہ 1000 درجہ زیادہ عقل مند ہے. اس کی میچیورٹی, اس کی کمٹمنٹ, وہ ینگ ہے اور اس کی کمٹمنٹ ہے, اور وہ آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس حکومت کو چلاتے ہیں, اور ہم سب کی اس کو آل آؤٹ سپورٹ ہے. جہاں تک گاڑیوں کی بات آتی ہے, دیکھیں ادھر ہمیں ضرورت ہے سپورٹ کی, تو آپ ہمیں آل آؤٹ سپورٹ کریں. دہشت گردی میں ہم پچھلے 25 سال سے لڑ رہے ہیں, ہمارے لوگ مر رہے ہیں. سہیل افریدی کا اپنا علاقہ, اپنا ضلع اس کے بارڈر پہ ہے, وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے, وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کا چیف منسٹر, بے شک وہ پارٹی اس کی ڈیفرنٹ ہے, پی ٹی آئی ہے, لیکن ہے تو ایک صوبے کا چیف منسٹر, اس کے پاس مینڈیٹ ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو گاڑیاں آپ دے رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں, اس کی جگہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو صحیح چیز دے دیں. اگر صحیح چیز نہیں دیں گے تو جس طرح ہم چلا رہے ہیں ہم کر دیں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بجائے یہ کہ انٹیریئر منسٹر یہ کہتا کہ اس کو ہم دیکھ لیں گے, چیک کر لیں گے, اور پھر اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم بتا دیں گے آپ کو, اس کو ٹھیک کر دیں گے. آپ کھڑے ہو کے وہی آپ چوک میں جو تقریر کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے تقریر ہی کرنی ہے, تو اس سے کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. دوسری بات میری یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ, سہیل سے, افریدی سے ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ہمارا چھوٹا بھائی ہے, ہم اس کو آل آؤٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ہماری ایک اس کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اس میں اس نے اناؤنس بھی کیا کہ اپنی پولیس کو وہ پیسے دے گا, سپورٹ کرے گا, جتنے اس کو فنڈز چاہیے ہوں گے وہ دے گا. پرائیورٹی نمبر 1 ہمارے لیے کیا ہے, سہیل کے لیے آج کیا ہے, پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے, ہمیں سب سے پہلے وہاں پہ امن چاہیے, اس کے بعد ہمیں باقی چیزیں چاہیے. ہم سیاست بھی کریں گے, باقی چیزیں بھی کریں گے, لیکن ہمارے لوگ محفوظ ہوں. اگر ہمارے لوگ وہاں پہ محفوظ نہیں ہوں گے, لڑائی ہوگی, جھگڑے ہوں گے. ابھی تو افغانستان کے ساتھ بھی شکل ہے. پھر آبجیکٹو تو ایک ہی ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ اور کے پی کے گورنمنٹ کا آبجیکٹو ایک ہے. نہیں, آبجیکٹو ایک تو ہے, لیکن وہاں پہ آپ نے پروونشل گورنمنٹ کو اعتماد میں لینا ہے. ان کی جو مشکلات ہیں اس کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہے, نہ کہ اگر آپ پرانی گاڑیاں بیچ دیں یا خراب گاڑیاں بیچ دیں, یا پھر اس کی بجائے کہ اس کو سنیں کہ ایشو کیا ہے, کیونکہ وہ تو ٹیکنیکل, اس کو تو سمجھے بتایا گیا ہے کہ گاڑیاں ٹھیک نہیں, تو آپ جا کے بیٹھیں اس کے ساتھ اور اس سے سمجھیں کہ ایشو کیا ہے. آپ کھڑے ہو کے آپ تقریر کرنا شروع کر دیں, الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں, تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کو تو چاہیے کہ پہلے اپنے انٹیریئر منسٹر کی ٹیوننگ کریں تھوڑی سی, کہ زبان تو ڈیسنٹ سی کوئی ہونی چاہیے, کہ وہ ایک چیف منسٹر کو مخاطب کرتا ہے, وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہے, تو اس کو تھوڑی تمیز کے ساتھ اس کے ساتھ, کہ پھر ہمارا ریئیکشن آئے گا تو پھر ایک اور جگہ پہ چلی جائے گی بات. ناصر حسین شاہ صاحب, یہ جو سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر بنے تو پہلے تو ان کے حلف میں پرابلم تھا, پھر آپ کی پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, آپ کے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں,
फैसल करीम कुंडी साहब उनको हदायत की कराची में कि भाई आप जाएं जाके हलफ लें चीफ मिनिस्टर का, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी चाहती थी कि वो हुकूमत चल जाए। लेकिन अब ये जो तनाज़ा पैदा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट और सुहेल अफरीदी साहब के दरमियान, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इशू है, तो आपके ख्याल में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ दुरुस्त है या कि तलाल चौधरी साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, मैं समझता हूँ कि दोनों का मौक़िफ़ दुरुस्त है, इस लिहाज से कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, जिस तरह मोहतरम डॉक्टर साहब ने बताया कि सब लोग वही यूज़ कर रहे हैं, तो जो उनके पास स्टॉक होगा वही भेजा होगा। और फिर जो अगर पुलिस ने ब्रीफ़ किया वहाँ की अपने चीफ मिनिस्टर को कि जी हमें ज़्यादा मज़ीद बेहतर गाड़ियाँ चाहिए, तो केपी के हालात की वजह से वहाँ, क्योंकि आपके इल्म में है कि इनकी स्पेसिफिकेशंस बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जो है वो मुख्तलिफ होती है, कोई B5 से शुरू होती हैं, फिर 6+ भी है, फिर अप टू 7 भी है, क्योंकि वहाँ आए दिन सिर्फ गोलियों की बात नहीं होती बल्कि ब्लास्ट होते हैं। तो अब इस लिहाज से तो ये चेक किया जा सकता है ना, अब हम लोग क्यों किसी पर इल्ज़ाम लगाएं कि वो गलत कह रहा है। लेकिन जो भी अवेलेबिलिटी में से अगर कोई चीज़ें भेजी गई हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए और फिर अपनी स्पेसिफिकेशंस बताएं कि हमें मज़ीद बेहतर गाड़ियाँ चाहिए। और फिर ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी फ़ंड्स होते हैं, वो इन गाड़ियों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बल्कि मुझे याद है जब हम बलूचिस्तान गए थे, प्रेसिडेंट साहब भी थे वहाँ पे, तो जो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान है वो बता रहे थे कि वो जब प्रेसिडेंट 2008 वाले टेन्योर में प्रेसिडेंट बने थे, तो जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब थे ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो ख़ास तौर पर पुलिस को इक्विप करने के लिए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो फंड कमिट किए और वो दिलवाए, उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं हुआ वहाँ पे केपी में कि लोगों को ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत थी, जिस तरह का माहौल है दहशत गर्दी का, दीगर चीज़ों का, तो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ख़ुद भी काम करना चाहिए। हमने तो कभी फेडरल गवर्नमेंट से गाड़ियाँ नहीं ली, सिंध में हम लोग खुद जो है सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जो भी गाड़ियाँ होती हैं, बुलेट प्रूफ कह लें, फिर उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं कि 5+ है, कुछ 6+ होती हैं अप टू 7 तक। तो ये सिलसिले हैं, तो ये तनाज़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को अपने सूबे की आवाम के लिए सोचना चाहिए, और जिस अफरीद से वो मुकाबला कर रहे हैं, जिस तरह दहशत गर्दी वहाँ पे हो रही है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस मसले को हल करें। अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को फ़ोन किया, उनको मुबारकबाद दी। सुहेल अफरीदी साहब ने रिक्वेस्ट की कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दें। शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया कि जी मैं आपको पूछ के बताऊंगा। मतलब मैं यही लेता हूँ पूछ के बताने का कि मैं पंजाब गवर्नमेंट से पूछ के बताऊंगा। मैंने तो उसका यही मतलब लिया है भी यही। तो फिर वो कब पूछेंगे और कब बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ी सी बात, चूँकि मेरे दोनों भाइयों ने बात की है, शहराम खान कह रहे हैं कि मिनिस्टर की ट्यूनिंग होनी चाहिए, तो पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि ट्यूनिंग किसकी होनी चाहिए, वो किसकी होगी या किसकी हो सकती है। वजह उसकी ये है कि मैं तफसील में नहीं गया था, ये शहराम खान मेरे भाई हैं, शाह साहब ने थोड़ी तफसील बता दी, बड़ा अच्छा किया। अब ये जो टेक्निकल बात उन्होंने की है ना कि B5 से शुरू हो के B6+, हमारे पास इस वक्त सिविल सेटअप में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी B6+ है, और जो गाड़ियाँ दी गई हैं ये भी B6+ है, और नॉर्मल रोड पे रनिंग में वो गाड़ी जो है वो भाग सकती है, चल सकती है। B7 जो कैटेगरी है वो हेड ऑफ द स्टेट्स एंड VVIPs इस्तेमाल करते हैं, वो नॉर्मल रोड रनिंग के लिए नहीं है। अगर आपको किसी खास मिशन के लिए B7 की ज़रूरत है तो आप बताएं जी मुझे 10 गाड़ियाँ B6 वापस ले B7 दें, क्योंकि वो जो धमाका खेज मवाद है उसके खिलाफ ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। देखिए, जो IG है केपी का, वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ ना, फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम है। आप उससे पूछ लें। वज़ीर-ए-आला का बनता ये था कि IG को कहते हैं कि आप सीधा जाएं, आप यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें, कैबिनेट सेक्रेटरी से बात करें और बताएं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इस स्पेसिफिकेशन की गाड़ियाँ चाहिए, इतनी ठीक है, इतनी में और चाहिए। यानी आप ये अपनी ज़ाती नॉलेज, जो उन्होंने कहा ना कम अकल माजत से, उनको टांट नहीं किया। मतलब ये है कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वज़ीर-ए-आला, एक्सपायर हो गई हैं। मैंने पहले कहा कि पैनाडाल की गोली है जो एक्सपायर हो गई है,
ان گاڑیوں کی کوئی ایکسپائری نہیں ہوتی, ان کی چیزیں ریپلیس ہوتی رہتی ہیں, اپ گریڈ ہوتی رہتی ہیں. چلیں اب یہ بتائیں, جو پرائم منسٹر صاحب نے جو پنجاب گورنمنٹ سے پوچھنا تھا وہ ٹیلی فون کال کب ایکسپائر ہوئی؟ ہمارے اسلام آباد کے جیل کے جتنے بھی قیدی ہیں, چونکہ اسلام آباد میں جیل ہے نہیں, تو وہ سارے قیدی ہمارے اڈیالہ جیل جاتے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. 8,500 میری آج اتفاق سے جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات ہوئی ایک اور معاملے پہ اڈیالہ کے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ جب یہ پی ٹی آئی یہاں پہ باہر آ کے اور وہ مظاہرے اور کال شال دیتے ہیں تو 5,000 قیدی جو قید ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میری کیپیسٹی جو ہے وہ 2,200 قیدیوں کی ہے, لیکن میرے پاس 8,500 قیدی. 8,500 قیدی, میں یہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے میری درستگی کی. انہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ 5,000 ٹی وی پہ بتاتے ہیں, 8,500 قیدی ہیں, اور ہر ایک کی فیملی آتی ہے, وہ ملتے ہیں, انہیں کھانے دینے, انہیں کپڑے دینے, اشیاء دینی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے بڑے لاجسٹکس کے ایشوز ہیں. اور یہ فیصلہ پنجاب گورنمنٹ اور انہوں نے کرنا ہے. مجھے علم نہیں ہے کہ اس دن گئے ان کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی, ہو ضرور ہو, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ میں تو آپ کے پروگرام میں 4 دفعہ کہہ چکا ہوں, ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان سے سیاسی لوگ ملیں, وہ ان جیسے لوگ ملیں جو عقل اور شعور کی بات کریں, سیاست کی بات کریں. اب وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پہ ایک سوال ہے چھوٹا سا, بھائی وزیر اعلیٰ کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ میں نے اس لیے کہا نا کہ سیاسی لوگ اعتراض کرتے تھے, سیاسی لوگ ملیں, کوئی سیاست کی بات کریں. اس کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی اس لیے ہوتی کہ پرفارمنس بہتر کرنی ہے, صوبے میں جو ہے کارکردگی بہتر ہو, عوام الناس کا فائدہ ہو, نہیں قطعی نہیں. تبدیلی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ ٹکراؤ کم کر رہا تھا علی امین گنڈا پور, سہیل افریدی زیادہ ٹکراؤ کرے گا, انتشار بڑھے, لڑائی بڑھے. یہ عمران خان کی سوچ ہے. یہ آپ کی تعریفوں نہیں مروایا اس کو, آپ کی تعریفوں نے مروایا. نہیں تعریف, ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. اچھا شہرام صاحب یہ بتائیں کہ اب سہیل افریدی صاحب کی اگر عمران خان سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کوئی یہ ٹیمپریچر کم ہو جائے گا, مرکز اور صوبے کی لڑائی کم ہو جائے گی؟ دیکھیں, ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ہیں اور ان سے بڑا اچھا تعلق بھی ہے. انہوں نے وہ بات کھل کے نہیں کی جو سچ بات کرنی چاہیے تھی, کہ پوچھ کے بتانے والی. اب اگر وزیر اعظم ان سے پوچھے گا, اب سوچیں ملک کا وزیر اعظم نے تو نہیں کہا, یہ تو میر صاحب نے کہا ہے. نہ چھوڑیں نا, میری بات سن لیں, آپ نے کہا میں مزے کرنے تھے, اور قوم سمجھ رہی ہے, مطلب یہ کون سی ڈکی چھپی بات ہے. وزیر اعظم کمزور ہے بنسبت اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے. ابھی یہ تو حالت ہے. تو اس حالت میں آپ سوچیں کہ کیسے ملک چلے گا. ایک اور وہ فارم 47 سے آئے یا جس طریقے سے بھی جو ہماری ہم کہتے ہیں, لیکن ہے وہ وزیر اعظم, اس ملک کو وہ لیڈ کر رہا ہے اس وقت بظاہراً. لیکن وہ عمران خان سے ایک دوسرا وزیر اعظم جو سابق ہے اس کے ساتھ اس کے وزیر اعلیٰ کو ملوا نہیں سکتا. ایک جائز اس کا آئینی قانونی حق ہے. تو ہم پولیٹیکل لوگ, ہم تینوں, شاہ صاحب, میں اور ڈاکٹر صاحب, ہم کیا کلیم کر رہے ہیں کہ کون سی جمہوریت ہے, کون سی سیاست ہے, ہم کہاں پہ خود کھڑے ہیں. خود انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل لوگوں کی ملنا ضروری ہے. اگر ہم ملیں گے, ہم پولیٹیکل بات کریں گے, ہم ڈسکشن کریں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں, جس طرح نواز شریف صاحب جیل میں تھے, سارے لوگ ملتے تھے, یہی پولیٹیکل ساری ان کی پارٹی ملتی تھی, کھانے جاتے تھے, وہ ملتے تھے. تو اگر ان کے ساتھ ہو سکتا تھا تو ادھر کیوں جائز نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب سہیل افریدی گئے, وہ اپنے لیڈر, اس کا ووٹ پڑا ہے ہم سب کو, اسی کے وہ چوائس ہیں. علی امین بھی اس کو چوائس تھے, سہیل افریدی بھی اس کا چوائس ہے. اس کا لیڈ آج ان کے لیڈر ہیں نواز شریف, وہ کہہ دیں جی اگر وہ کہہ سکتے اور یہ مان لیں, کروا سکتے ہیں کہ جی میاں صاحب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوں گے. پارٹی کے تو وہ لیڈر ہیں نا, ان کے پاس یہ رائٹ ہے یہ کہنے کا, ان کے نام سے ووٹ پڑتا ہے ان کو. تو ہمیں کے پی میں اسی طرح ہوا ہے. اب سہیل افریدی جب ملیں گے تو چیئرمین عمران خان سے وہ گائیڈنس لیں گے کہ جی میں نے کرنا کیا ہے, میں نے کابینہ بنانی ہے, کابینہ میں کن لوگوں کو شامل کرنا ہے, کن کو نہیں شامل کرنا, میرے پاس طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, ابھی تک تو سہیل افریدی نے کوئی ٹکراؤ نہیں کیا نا, وہ ایک میچیور ینگ بٹ میچیور پولیٹیشین کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت سے وہ زیادہ میچیور ایکٹ کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم نے اس کو کال کی, اس نے اپریشیٹ کیا کہ جی مجھے وزیر اعظم نے کال کی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے مبارکباد دی, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے بیچ میں ریکویسٹ ڈال دی کہ میری ملاقات کروا دے. تو اگر وہ میچیور نہ ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا, وہ ری ایکٹیو ہوتا. لیکن وہ بڑے عزت سے, ادب سے اس کی پرورش اس ماحول میں ہوئی ہے. دوسری جو گاڑیوں کی یہ بات کر رہے ہیں,
دیکھیں وہاں پہ سہیل افریدی خود اس کا ضلع فرنٹ لائن پہ ہے, کے پی میں وہ فرنٹ لائن پہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. اگر اس کی پولیس نے اس کو بتایا کہ گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں, ایک وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, میں واپس کر رہا ہوں, وفاقی حکومت کو چاہیے تھا بجائے یہ کہ بیشنگ کرتے وہ پوچھتے, کال کرتے, بات کرتے, آئی جی سے ملتے کہ کیا کمی ہے کیا ہے, اور وہ ٹھیک کر دیتے, یا نہ کرتے. ہم نے آلریڈی کہا ہے, جس طرح شاہ صاحب نے کہا, ہم نے آلریڈی پیسوں کا وزیر اعلیٰ نے پہلی تقریر میں اناؤنس کیا ہے کہ میں اپنے پیسے دوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل لوگ جتنے بھی ہم ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, اگر ہم اتنی اخلاقی جرت دکھا دیں کہ اپنے پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل لیڈر سے ملنے کی اجازت دلوا سکے, یہ کسی طریقے سے بھی جس سے بھی یہ پوچھتے ہیں اور ان کے منت سماجت کر لے کہ پولیٹیکل لوگ ہیں, اس نے کون سا وہاں پہ کچھ کرنا ہے, گائیڈنس ہی لینی ہے نا. اور دوسری بات یہ ماحول ٹھیک, لاسٹ بات کروں, دیکھیں ماحول ہماری طرف سے نہیں, ماحول فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بڑا پن دکھانا چاہیے اور ان کو ایک قدم آگے آنا چاہیے. ان کو ماحول ٹھیک کرنے کے لیے ایک دو سٹیپ آگے آنے چاہیے. جیسے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ماحول ٹھیک کرنے کے لیے کافی پیچھے گئے ہیں. وہ جگہ پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ مریم نواز معافی مانگے ہیں, لیکن پھر وہ کافی پیچھے چلے گئے. تو شاہ صاحب, یہ سوال میں اب آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی ایک مثال قائم کی ہے پیپلز پارٹی نے, لارجر نیشنل انٹرسٹ میں تھوڑا سا سٹیپ بیک کیا ہے اور پنجاب گورنمنٹ سے معاملہ ٹھیک کیے ہیں, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ جو آپ کا اختلاف تھا وہ اب اختلاف ختم ہو گیا. کل ہمارے پروگرام میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے مریم نواز فلڈ ریلیف کارڈ کے بارے میں کچھ بتایا, ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا. وزیر اعلیٰ پنجاب میں وہاں ایک شخص کو 11 لاکھ روپیہ ملا اس اے ٹی ایم کے کارڈ کے ذریعے, جس میں ان کی فصل گئی ہوئی تھی اور ایک پکا گھر ان کا ڈوب گیا تھا اور گر گیا تھا. کارڈ کا نام کیا ہے؟ مریم نواز ریلیف فلڈ وکٹم ریلیف کارڈ اس کا نام ہے, اور اس کے ذریعہ بینک آف پنجاب کی پنجاب میں جتنی برانچز ہیں وہاں سے آپ یہ ٹرانزیکشن کر سکتے. تو شاہ صاحب, پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو کارڈ ہے اس کو استعمال کیا جائے سیلاب زدہ علاقوں میں, لیکن مریم نواز صاحبہ نے اپنے نام سے ایک کارڈ جاری کر دیا ہے. اس کے باوجود آپ نے فیصلہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ مزید محاذرائی کرنے کی بجائے ان کو ٹائم دے دیا, آپ نے تقریباً 1 مہینے کا شاید ٹائم دیا ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب بھی پیپلز پارٹی کی طرح محاذرائی کم کرنے کے لیے تھوڑا سٹیپ بیک کر جائیں؟ میر صاحب, ایشو یہ ہے کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں اور ملک ڈیفالٹ کی بجائے اب بہتری کی طرف جا رہا ہے, تو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مجبوری ہے وہ پاکستان ہے, جمہوریت ہے اور عوام ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو مریم صاحبہ نے کارڈ ریلیف کارڈ کے تحت وہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزٹ پہ گئے تو انہوں نے سمپل سی بات کی تھی کہ جو فوری سپورٹ اس علاقے میں جو ہمارے بھائی بہن وہاں پہ مصیبت زدہ تھے ان کو فوری ریلیف جو پہنچ سکتا ہے وہ, کیونکہ ڈیٹا ہے پورا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, تو وہ ان کو دیا جائے. دوسری انہوں نے بات کی کہ عالمی اپیل کی جائے. اب اس کو غلط طریقے سے لے لیا گیا. ہم نے جو بات کی تھی چیئرمین صاحب نے, وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے کی تھی کہ سندھ میں سیلاب آتے رہے ہیں, 2010 ہو یا 2022 میں ہمارے یہاں بہت تباہی ہوئی, لیکن جب ہم نے وہ اپیل کی اور جس میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب خود تھے اور چیئرمین صاحب فارن منسٹر تھے, انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی اور عالمی برادری نے فوری رسپانس کیا, وہ یہاں آئے, انہوں نے بڑی مدد کی. اسی وجہ سے ہم آج 21 لاکھ گھر بنا کے غریب لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے تباہ ہوئے تھے. ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا. ایک بات ضرور ریکارڈ پہ رہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے پنجاب میں, ظاہر ہے چیف منسٹر صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں, ہمارے لیے بڑی محترم ہے وہ, لیکن یہ والیوم نقصان کا آنے والا وقت بتائے گا کہ پروونشل گورنمنٹ یا اس وقت کی جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے. جب تک ہمیں عالمی برادری کی امداد نہیں ملتی تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے لوگوں کا بڑا وہاں پہ ایشو آئیں گے. یہی بات ہمارا جی اس پہ میں مزید بات کرتا ہوں, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں کہا تھا کہ پاکستان ایک عجیب ملک ہے. یہاں پہ ایک سیاسی لڑائی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے, دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری شروع ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سیلاب آیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے اور لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں واپس جا چکے ہیں. لیکن سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک پانی کھڑا ہے اور وہاں پہ کوئی سروے مکمل نہیں ہوا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں جلال پور پیروالا سے عمران چودھری کی. جلال پور پیروالا کی بستی دین پور خان بیلا، شینی میانی، بستی لانگ، بستی کنو اور قصبہ بہادر پور سمیت درجنوں مواضعات ابھی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں. رابطہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، بجلی کے پول گرے ہوئے ہیں. 2 ماہ سے ان علاقوں میں بجلی بند ہے. پانی کم ہونے پر ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہی نظر آ رہی ہیں. سارے علاقے دے وچ اس ٹائم تک نہ کوئی سروے تھی ہے، نہ کوئی سرکاری ٹیم ہے، نہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے. سارے بال رات دے سردی دے وچ مردے پن. حکومت آئی ہے انہاں دیکھ دوکھ دے انہاں کے ہر شے اپنی آپ بناؤ، صرف ساتھ کو 2 مکان بنا رسوں. انتظامیہ کے اعداد و شمار کے مطابق جلال پور پیروالا کے 75 مواضعات سیلاب سے متاثر ہوئے. ان مواضعات میں سے 39 مواضعات میں اب بھی پانی کھڑا ہے جس کے باعث مالی امداد فراہم کرنے کے لیے کیے جانے والے سروے صرف 36 مواضعات میں ہی ہو سکے ہیں. پنجاب بھر میں جلال پور پیروالا وہ واحد تحصیل ہے جہاں اب بھی سڑک کنارے لوگ خیمہ بستیوں میں آباد ہیں. جلال پور پیروالا میں سب سے زیادہ سیلاب سے متاثر ہوا لیکن حکومت نے خاص طور پر تحصیل جلال پور پیروالا کے لیے کسی ریلیف پیکیج کا اعلان نہیں کیا. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین محمد سیف کے ساتھ عمران چودھری، جلال پور پیروالا، ملتان. جی ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جلال پور پیروالا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں، موضوع ایسے ہیں جہاں پہ سروے ہی نہیں ہوا اور اپنا جو مریم نواز صاحب انہوں نے کارڈ جاری کر دیا اپنا. امیر صاحب، ویسے تو میں پہلے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا تھا، دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ کی سیلاب زدہ علاقوں میں، متاثرہ علاقوں میں آپ نے خود بھی دورے کیے، متعدد دورے کیے، آپ کی ٹیمز بھی گئیں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر کچھ جہاں پہ مدد نہیں پہنچ سکی کسی وجہ سے آپ نے آگاہ بھی کیا. میں نے یہ بالکل نوٹ کی ہے جو آپ نے ابھی دکھائی ہے. دیکھیں، سیلاب سے جو نقصان ہے وہ تو میسو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تمام جو متاثرہ ایک گاؤں، ایک گھر ہے وہ دوبارہ بنا دیا گیا. یہ دعویٰ تو نہیں کیا کسی نے. جو ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے فلڈ ریلیف کارڈ جاری کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ ری ایبلیٹیٹ کیا جائے، ان کے نقصانات کا اندازہ لگا کے انہیں فنڈز بھی دیے جائیں اور ان کی دوبارہ آباد کاری کو مکمل کیا جائے اور اسی طرح کیا جائے کہ جیسے سیلاب آنے سے پہلے وہ علاقے سرسبز و شاداب تھے اور آباد تھے. تو اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم کبھی اس کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے کہ نہیں جناب رپورٹ غلط ہے، بلکہ اس کے اوپر پازیٹیو ایکشن لیا جائے گا. اور میں بالکل آپ کے پروگرام میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی ایریا رہ گیا انشاءاللہ تو میں ریکویسٹ کروں گا چیف منسٹر صاحبہ سے اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک اپ کریں گے. اچھا شہرام صاحب، آپ کے صوبے میں بھی سیلاب تو شروع ہی وہاں سے ہوا تھا. گلگت بلتستان کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے تھے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایشوز ہیں سیلاب کی وجہ سے؟ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ کے بہت سے علاقے متاثر ہوئے. ایک غذائی قلت کا بحران بھی آ رہا ہے. تو صوبے اور مرکز کو ان کو مل کر کام کرنا پڑے گا. میں جی دیکھیں، کچھ ایشوز ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالاتر ہوتی ہیں اور ہمارے لیے سہیل افریدی ایز اے چیف منسٹر بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر، سب سے پہلے ان کا میسیج یہ تھا کہ سب سے پہلے میرے لیے پاکستان ہے، پھر باقی چیزیں ہیں. تو وہ لاؤڈ ہے. ہمارے لوگ ہماری پریورٹی ہیں اور اس میں کچھ چیزوں میں تو ہم ویسے بھی دیکھیں، سہیل افریدی کے بننے سے پہلے ایک نیریٹو بننا شروع ہوا کہ جی یہ پتہ نہیں کیا کرے گا اور آئے گا اور لڑے گا، اور مطلب آپ ایک پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں. اس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں پڑا، وہ پوزیشن پہ بیٹھا نہیں، اس نے اس الیکشن کو روکنے کی اور جو بھی تھا اس میں پیپل پارٹی میں ان کے چیئرمین نے بڑا ایک اچھا اور گورنر نے پھر کردار ادا کیا، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن آپ ایک چیز کو جو ہے تو واپس طریقہ کار پہ جب آئیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ان ایشوز پہ بالکل تیار ہیں، ہماری گورنمنٹ تیار ہے، اس پہ ہم بالکل یہ ایسا ایشو ہے جو اگر ہم نہیں ہینڈل کریں گے تو ہمارے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو وہ ضروری ہے اور اس پہ ہماری سپورٹ ہوگی. لیکن یہ سیریسنس شو کریں نا، مطلب ہر چیز کو سیاست پہ
اور نگیٹیوٹی میں اور کریکٹر اسیسینیشن میں نہ جائیں. ہمارا چیف منسٹر ہے, ہمارے لیے تو ینگ ہے, ہمارا بھائی ہے, لیکن ہمارا تو ابھی صوبے کا مشر ہے, تو اس کو ہم سپورٹ بھی کریں گے, اور ان کو بھی چاہیے کہ اس مینڈیٹ کی قدر بھی کریں اور اس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں. چیئرمین سے, عمران خان سے اس کی میٹنگ کروائیں, سمپل جو جینون ایشوز ہیں اس پہ بات کروائے, امن و امان پہ بات کروائے, جس کے لیے وہ اوپن ہے اور وہ بات کرے گا ان کے ساتھ. اچھا ناصر شاہ صاحب, آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ سیلاب کے باعث پاکستان میں ایک غذائی قلت کے بحران کا خدشہ ہے, اور اسی لیے سبزیوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, روٹی جو ہے وہ بھی مہنگی ہو رہی ہے, اس کا سائز بھی چھوٹا ہو رہا ہے. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ غذائی قلت کے بحران کے حوالے سے اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں. چھوٹی سی رپورٹ راشدہ شعیب کی. حالیہ سیلاب نے ملک کی زرعی معیشت کی بنیادیں ہلا دیں, جس سے زرعی اجناس کی قلت کے علاوہ غذائی بحران کے خدشات سر اٹھانے کو ہیں. عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی زرعی پیداوار میں 10% کمی کا خدشہ ہے, جس کے باعث رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7% تک تجاوز کر سکتی ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامک کے حالیہ سروے کے مطابق ملک کی 35% آبادی کو پورے 3 وقت کا کھانا میسر نہیں. ہمارا یہ سروے کہہ رہا ہے کہ جو 2/3 گھر ہیں وہ اپنا 3 وقت کا کھانا مینیج کر رہے ہیں. ہماری جو 74% لیبر ہے وہ انفارمل سیکٹر میں کام کر رہی ہے, کبھی اس کی بیچارے کی دہاڑی لگتی ہے, کبھی نہیں لگتی. سیلاب زدہ علاقوں میں فصلوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا, تاہم کاشتکاروں کا دعویٰ ہے کہ 25 سے 30 لاکھ ایکڑ رقبے پر چاول, کپاس, مکئی اور گنے کی کھڑی فصل زیر آب آنے سے تباہ ہو گئی. اگر کسان کی گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہ ہوا تو اس سال کسان 50% سے بھی گندم کاشت کم کرے گا, اور 30 لاکھ ایکڑ وہ ہے جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوا ہے, جس سے وہ گندم کاشت کر ہی نہیں سکتا. زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ شعبہ زراعت میں ہونے والے نقصانات کا فوری ازالہ کرنے کے ساتھ ذخیرہ اندوزوں کا کریک ڈاؤن ممکنہ غذائی بحران سے بچانے میں مددگار ہو سکتا ہے. کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. جی شاہ صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, اگر ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہو جائے سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, تو کیا غذائی قلت کا بحران جو ہے یہ اس پہ قابو پایا جا سکے گا, یا جب تک گندم کی اور باقی زرعی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا تو تب تک اس بحران پہ آپ قابو نہیں پا سکتے؟ دیکھیں, جو اس وقت نقصان ہوئے ہیں, کیونکہ پنجاب ہمارا سب سے زیادہ زرخیز صوبہ ہے اور وہاں پہ پورے ملک میں وہاں سے ترسیل ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی, تو یہ جو نقصان ہوا ہے واقعی لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے, کیونکہ پنجاب میں صرف زرعی زمین نہیں, گاؤں نہیں, بلکہ شہروں میں بھی نقصان ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے, تو یہ بالکل آئے گا. ایک چیز کو میں ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ آج وفاقی حکومت نے جو گندم کے ریٹ ہیں وہ بڑھا دیے ہیں. وہ ہم بہت پہلے کہتے تھے, سندھ گورنمنٹ, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا, چیئرمین صاحب نے کئی دفعہ کہا, کیونکہ ہم پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ اپنے کاشتکاروں کو انسینٹیوز دیے جائیں. وہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں باہر سے گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے مہنگی, اپنے لوگوں کو انسینٹیو نہیں دیتے. لیکن IMF کی وجہ سے کچھ ایشوز بتائے گئے تھے کہ لاسٹ ایئر نہیں بڑھی, لیکن اس دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ قیمت بڑھا دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسٹیپ بھی لیا ہے جو بہت ضروری تھا, کہ یہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس IMF کی وجہ سے ایک دم 15% سے 45% کر دی گئی تھی, اس کا بھی 1 سال کا دورانیہ جو پہلے والا تھا ٹیرف اسی کے اوپر رکھا ہے, تو اس سے کاشتکاروں کو تھوڑا سا حوصلہ بھی ملے گا. لیکن یہ جو کمی ہے وہ اپنی جگہ پہ ضرور رہے گی, اور جو ذخیرہ اندوز ہیں ان پر تو کریک ڈاؤن ہو بھی رہا ہے اور ہونا چاہیے, اور ان کو شرم آنی چاہیے, اور جو بھی ذخیرہ اندوز ہیں ان پر سخت ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ جو بتا رہا ہوں جو کمی آئے گی یہ اس سے علیحدہ ہے, کیونکہ یہ جو سبزیوں کی قلت ہوگی, دیگر چیزیں کمی ہوگی, وہ جو زمینوں کا نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. یہی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی پنجاب کو اپنے نقصانات کا لگتا ہے اندازہ نہیں ہے, کہ جو والیوم انفراسٹرکچر یا جس طرح ہے چیف منسٹر صاحبہ کام کر رہی ہیں اور اللہ ان کو کامیاب کرے گا. لیکن ہم فورسی کر رہے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے بھائی بہنوں کو کافی پریشان کن حالات سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پڑے گا. اچھا جی, میں نے کچھ عوامی مسائل کو بھی مکس کر دیا جی ساری معاملات میں.
کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ صرف جو سیاسی محاذرہ ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں. تو ہم نے سیلاب زدہ علاقوں کے مسائل اور غذائی قلت کے بحران پہ بھی بات کر دی ہے. لیکن اب ایک اور بھی مسئلہ ہے, وہ بھی بڑا مسئلہ ہے, اہم ہے, اور وہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. تو اس پہ بھی تو بات کرنی چاہیے نا. وقفے کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب نے آج ایک اہم اعلان کیا. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. آج عمران خان نے جو فیصلہ کیا تھا کہ محمود اچکزئی وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے انہوں نے نامزد کیا تھا, تو آج ان کے پیپر جو ہے وہ ہم نے اسمبلی سیکریٹریٹ میں داخل کروائے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی غیر ضروری حربیں نہیں ہوں گی. یہ ہم نے 74 MNAs کے دستخط سے وہ ڈاکومنٹ جمع کروائے, تو جو پروسیجرز ہے, جو طریقہ کار ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ ہیں وزیر پارلیمانی امور. تو جب اپوزیشن کے 74 MNAs نے دستخط کر کے جمع کرا دیا ہے کاغذ, تو محمود اچکزئی صاحب کو اعلان ہو جانا چاہیے کہ وہ اپوزیشن لیڈر. میر صاحب, اسمبلی جن ضوابط کے تحت چلتی ہے اسے کہتے ہیں رولز اینڈ پروسیجرز. وہ باقاعدہ پرنٹڈ ایک بک ہے جس میں تمام قواعد اور ضوابط لکھے ہیں کہ اسمبلی کا بزنس کیسے چل رہا ہے, پارلیمنٹ کا بزنس. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روایات ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے, یہ ٹریڈیشنز میں سے ہے کہ وہ اس کی چیئرمینی اپوزیشن کو دی جاتی ہے, جو ہم نے بھی دی. یہ بھلے سارے وہاں سے اب ریزائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کو استعفیٰ دلوانے کے لیے انہی کی پارٹی کے اندر موجود لابی نے ایسی چال چلی کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جنید اکبر بھی فارغ, اور باقی ساری 10 اور کمیٹیاں تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ان کے پاس, تو وہ بھی فارغ. اڈیالہ جیل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے بھی ایک چال چلی, اس نے اس بندے کو فارغ کروا دیا جس نے جنید اکبر کو فارغ کروایا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے نا, میں تائید کرتا ہوں آپ کی اس بات کی. اس کا مطلب کہ اندرونی کہانی آپ کو بھی پتہ ہے. اس سے بھی زیادہ پتہ ہے مجھے. چلیں وہ بھی بتا دیں ناظرین کی معلومات میں مزید اضافہ کریں. بات کہیں اور تو وہ ٹریڈیشنز کی میں بات کر رہا تھا. تو ٹریڈیشنز میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو اپوزیشن میں اکثریتی پارٹی ہوتی ہے اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے. اب یہ جو صورتحال جو بنی ہے اس وقت, اس میں ایک ایسے بندے کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے جس کی پارٹی کی سنگل سیٹ ہے. ہی از دی اونلی MNA آف پختونخوا عوامی ملی پارٹی. ہے نا سر, الائنس کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو اسمبلی کی ایک ٹریڈیشن کی بات بتائی ہے کہ لارجسٹ پارٹی کا ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے لیڈر آف اپوزیشن. بہرحال اب چونکہ انہوں نے وہ ریکوزیشن دی ہے, اسپیکر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے کہا جو رولز اینڈ پروسیجر, ٹھیک ہے, اس پارلیمنٹ اس سے چلتی ہے, تو اس میں تو ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ جو نہیں. میں نے آپ کو دونوں باتیں بتائی ہیں کہ آپ روایات کا ذکر ہیں, ٹریڈیشنز بھی ہیں. میں نے آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمینی کی بات بتائی کہ وہ رولز اینڈ پروسیجرز میں نہیں ہے, روایت ہے. اسی طرح یہ بھی روایت ہے, یہ لکھا نہیں ہوا لیکن یہ ٹریڈیشن ہے. اب اس کا فیصلہ جو ڈسکریشنری ڈیسیژن ہے وہ اسپیکر صاحب نے کرنا ہے, اور 27 اکتوبر کو اجلاس ہے. اسپیکر کا ڈسکریشنری اختیار ہے. ہی از کسٹوڈین آف دا ہاؤس. جی سر. شاہرام صاحب, آپ نے کیوں محمود خان اچکزئی صاحب ایک MNA اپنی پارٹی کے, ان کو کیوں اپنا اپوزیشن لیڈر بنا لیا؟ دیکھیں, ہمارا الائنس ہے حامد صاحب, اس میں خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کیونکہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے, اور اس پہ ان کو تو اعتراض اسی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلی گورنمنٹ میں وہ ان کے الائنس کے ان کے ساتھ ہی تھے, اور بڑی مدت انہوں نے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے گزاری. ابھی تو حالات بدل گئے ہیں, تو اگر جب ان کے ساتھ تھے تو ٹھیک تھے, جب ہمارے ساتھ ہو گئے تو کوشچن مارک ہو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اپوزیشن ہے, ہم لارجسٹ پارٹی ہیں, ہم نے ساروں نے متحدہ طور پہ, متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ محمود اچکزئی صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے. خان صاحب کے حکم تھا, اور ہم نے اکارڈنگلی سارے MNAs اس پہ ایگری کر گئے, اور میں ساتھ ہی تھا جب ہم نے سبمٹ کروایا. تو روایات بھی ہیں اور رولز بھی ہیں میرے خیال سے, اور اخلاقی جواز بھی بنتا ہے کہ اس پہ, اور ایاز صادق صاحب کو چاہیے, اور ڈاکٹر صاحب آبویسلی اس پورے نظام کو دیکھتے ہیں, اس کے منسٹر ہیں, کہ ان کا ایڈوائس کرے کہ خوشی خوشی اس کو اناؤنس کر دے, بجائے یہ کہ اس میں تلخی ہو, کھینچا تانی ہو, بحث ہو, اور پھر مہینے بعد وہ ہو جائے. تو اگر یہ سہیل افریدی والا جو کام ہے, اگر اسٹریٹ اوے ملاقات کروا دیتے تو اتنی بحث نہ بنتی.
اگر محمود اجگزئی کو وہ اسٹریٹ اوے اپوزیشن لیڈر بنا دیں تو میرے خیال سے یہ ان کا بڑا پن بھی ہوگا اور اچھا پن بھی ہوگا. اچھا 1 منٹ رہ گیا تو میں ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا بھی اوپینین لے لیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا خیال ہے کہ محمود اجگزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنا دینا چاہیے؟ جی بالکل، جن کو اگر اکثریت حاصل ہے اپوزیشن کے لوگوں کی جس طرح جمع کرایا گیا ہے تو بالکل بنا دینا چاہیے، کیونکہ رولز اور پروسیجر میں بھی یہی ہے کہ جس کے لیے جو اراکین ہیں جس کو بھی وہ آپس میں نامینیٹ کریں تو ان کو بنا دینا چاہیے، اور ملاقات بھی کرا دینی چاہیے سہیل صاحب کی خان صاحب کے ساتھ. اور لیکن خان صاحب کی پسند جو ہے وہ ہمیشہ انوکھی رہی ہے شروع سے ہی، اور وہ جو ایک رہا ہے ایک ان کا تاثر کہ وہ ہمیشہ جو بھی چیز لاتے ہیں یا اسی کو آگے کرتے ہیں، جو تھوڑا سا انتہا پسندی کا مظاہرہ کریں یا جو بھی سلسلہ ہو، تو یہ ہر پہلو میں یہ نظر آتا ہے. چلیں ہر ان کی سلیکشن. طارق فضل چودھری صاحب 15-20 سیکنڈ ہے. سہیل افریدی صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ کہتی تھی نہیں بننے دیں گے، بن گئے، تو اب بہتر ہے آپ نہیں سمجھتے کہ محمود اجگزئی صاحب کو بنا دیں اپوزیشن لیڈر؟ بن تو جانا ہے انہوں نے. میں آپ کا جو جملے کا پہلا حصہ ہے اس کو ذرا کریکٹ کر دوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایسا کوئی زور نہیں لگایا. میری یار سن لیں، تارڑ صاحب نے کہا یہ دہشت گردوں کا گورنمنٹ کے ساتھی پاس ہے. بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اسٹیٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور اگر ان کا مینڈیٹ ہے، ان کے پاس اکثریت ہے، ورنہ جب اسٹیٹ اس طرح کی کسی چیز پہ رجسٹ کرنے آئے تو رجسٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ عمر ایوب صاحب کو نکال دیا اپوزیشن لیڈر. عمر ایوب صاحب کو عدالت نے نکالا، ہم نے نہیں نکالا. عدالت نے نکالا ہے، سزا ہوئی ہے. اور بہت شکریہ، آپ نے مجھے کریکٹ کر دیا، مجھے بھول جاتا ہے پتہ نہیں کیوں. بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ شہرام ترقئی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.